اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عجائب القرآن سے ہم 4 مہینے کے بچے کی گواہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زرات تھا، جو مدین کا باشندہ تھا، ایک قافلے کے ہمراہ کنویں کے پاس پہنچا اور اپنا ڈول ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول نے پکڑ لیا اور حضرت مالک بن زرہ نے آپ کو کنویں سے نکال لیا۔ آپ کے بھائی نے اس سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اس کو خرید لو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ بیچ دیں گے۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے صرف 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، مگر شرط یہ لگائی کہ تم اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ گے کہ اس کی خبر ہمارے سننے میں نہ آئے۔ مالک بن زرہ نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا، بازار میں فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید اکنی تھا۔ اس نے وزیر اعظم قطیرہ مصر کو مصری حکومت اور خزانے سونپے تھے۔ مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا تو لوگوں آپ کو خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک، اتنے ہی ہیر اور قیمت دے کر خرید لیا۔ گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت اس کی عمر شریف 13 یا 17 برس کی تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فاختہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معذاللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ اور جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیرہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی وقت عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے دیکھ کر لیا تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کو سزا یہ ہے کہ اس کو جیل بھیج دیا جائے اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف علیہ السلام، میں نے کس طرح بات مان لوں تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے واقعہ کیا۔ عزیز مصر نے کہا، 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کے لیے قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بلند آواز فصیح زبان میں یہ کہا، گواہی کرتا ہوں کہ اگر کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے۔ انہوں نے کہا، غلط کہا، اور اگر کتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی اور یہ سچے ہیں۔ بچی کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا اور اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی مان لی۔
ترجمہ کل سنے مانے، بے شک یہ تم عورتیں چتر فریب، بے شک تمہارا چتر فریب بڑا ہے، اس سے تم یوسف کا خیال نہ کرو، اسے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، بے شک تو خطا خوار ہے۔ دیکھ لیں اللہ عز و جل اپنے انبیاء صلاۃ السلام کی عزتیں کیسی محفوظ فرماتے ہیں۔ یہی میرے رب کا سب سے بڑا کرم فضل احسان ہے کہ جو اس کے ساتھ ایماندار ہوتے ہیں، میرے رب کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، اللہ ان کے اوپر فضل کرم احسان فرماتا ہے۔ ہم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مانتے بھی نہیں ہیں، اللہ پھر بھی ہم پہ کرم فضل احسان فرماتا ہے۔ ہم لوگ اگر جو اپنے کو ٹھیک کر لیں، سچ بولنے لگ جائیں تو کیا ہی بات ہو۔ ہم لوگ صرف دو چیزیں چھوڑ دیں اس دنیا میں تو بہت اعلیٰ ہو جائیں گے، ایک جھوٹ اور دوسرا رزق حلال کھانا شروع کر دیں، تو ہماری اولاد بھی ایسی ہو جائے گی، اتنی تابعدار، اتنی شرمسار کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ایسی عزت کرے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ باقی اللہ سے جو کرنا چاہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق دے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کو صحت دے، جن کے فوت ہو گئے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ہمارے بچوں کو نیک کرے، ان کو دین پہ چلنے کی توفیق دے، کرم کرے، فضل کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔